اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ روزہ رکھنے سے دینی اور دنیاوی کیا فوائد ہیں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اللہ تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ اس دروازے سے داخل ہونے کی سوچیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اپنی زبان سے ہرگز کوئی بری بات نہ بولے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا برا بھلا کہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، پہلی خوشی اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور دوسری جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اسی حال میں اس سے ملے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن قیامت کے روز بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے کھانے اور خواہشات نفسانی سے روکا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا، ایک نفل روزہ رکھنے والے کو اگر زمین کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب قیامت کے روز ہی پورا ہوگا۔ جو شخص اللہ عز و جل کے لیے ایک روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار سمندری جہاز میں تھا کہ غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے کشتی والو سنو، اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لے لیا ہے کہ جو شخص سخت گرمی کے دن میں اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت پیاس والے دن یعنی روز قیامت سیراب فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی والے دن میں بھی روزہ رکھا کرتے۔ ناظرین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، کیونکہ اگر ہم چاہیں تو چھپ کر گھر کے اندر کھا پی سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے روزہ دار کی طرح رہیں تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر ہمارا یہ یقین ہے اگرچہ ہم تنہائی میں کچھ کھائے پیے اور کوئی نہ دیکھے مگر ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں۔ دینی فائدے کے بارے میں تو آپ نے اوپر سنا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، مگر اس سے کچھ دنیاوی فائدے ہیں۔ سائنسدانوں نے جب روزے کے اوپر ریسرچ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ تو کینسر جیسی مہلک بیماری سے لڑنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق جو شخص سال میں 20 سے 25 دن 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہ جائے تو اس کے جسم میں کینسر کو پیدا کرنے والی سیلز مر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے حصے بھوک کی وجہ سے کھانا پانی نہ ملنے کے سبب
ان سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جن سے کینسر جیسی مہلک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک سائنٹسٹ نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام کے ماننے والوں کو اگر اللہ تعالیٰ صرف روزہ ہی دیتا پھر بھی مسلمان اس احسان کا حق زندگی بھر میں ادا نہیں کر سکتے، مگر اسلام نے تو نماز بھی دیا اور دوسری عبادتیں بھی دی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں انسانی جسم کے لیے اتنے فائدے ہیں کہ اگر صرف روزہ ہی مسلمانوں کو دیا جاتا تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یا اللہ، اے میرے رب کریم، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ عبادت اپنی کرواتا ہے اور فائدے ہمارا ہے، آخرت میں بھی ہمارا ہی فائدہ اور دنیا میں بھی ہمارا ہی فائدہ۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے روزے میں ہمارے لیے اتنے مہلک بیماری سے بچنے کی دوا رکھ دی۔ یقیناً یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے اور اس مہینے کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رب کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اخیر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب خیش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔